اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال؟ ٹھیک ہے. اچھا جناب, کیا کلاس اچھا جی. تو آج ہم نے پڑھنے ہیں, پچھلی بار ہم نے پڑھے تھے حروف عاطفہ, ہے نا, حروف عطف پڑھے تھے, اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ 9 ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں غیر عامل ہوتے ہیں, عمل نہیں کرتے آگے. جو ہم نے پہلے حروف جارہ پڑھے تھے وہ تو عمل کر رہے تھے نا. کیا عمل کر رہے تھے وہ آگے؟ حروف جارہ کیا عمل کرتے ہیں؟ اسم کو مجرور کرتے ہیں. اسم کو مجرور کرتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کرتے. ان کے بعد بھی اسم ہی آتا ہے, اور ان کے آگے فعل بھی آ سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ کہیں کہیں فعل بھی آ رہا ہے نا. باجی کوشچن تھا حتیٰ کے بارے میں. حروف عطف میں بھی حتیٰ ہے, تو پھر اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو حتیٰ کے بعد نا جب بھی وہ عطف کے طور پہ آئے گا تو اس کے بعد اسم نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر ہے نا, اگر اس کے بعد اسم آئے گا اور وہ مجرور ہو رہا ہوگا نا, تو پھر وہ آپ کا حرف جاری ہوگا. جیسے حروف جارہ کے بعد اسم آ رہے ہیں نا تو مجرور ہو رہے ہیں نا, تو اگر حتیٰ کے بعد کوئی اسم ہی آ جاتا ہے, مطلب جو ہے وہ اسم ہے نا, میم سے شروع ہو رہا ہے, فعل تو نہیں ہے نا, حرف بھی نہیں ہے, تو اسم ہے اور مجرور ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ حتیٰ آپ کا کیا ہے, یہ حتیٰ حروف جارہ میں سے ہے. جیسے واو کا پتہ چل جاتا ہے, واو کے بعد حرف جر ہو تو اسم مجرور ہو رہا ہو تو وہ قسم کے لیے ہوتی ہے, اور اگر نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ جو ہوتا ہے عطف ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جیسے آ رہا ہے نا حتیٰ آپ کا عطف کا ہے نا. اب اس کے بعد آپ کا اسم مجرور تو نہیں آ رہا نا, اذا آ رہا ہے, پھر جا لہو آ رہا ہے, نارن جملہ فعلیہ آ رہا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں یہ پھر کیا ہوگا, میننگ دونوں کا ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اسی طرح آپ لیکنہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ, لیکن کا معنی دے رہا ہے, تو حروف مشبہ بالفعل میں جب جائیں گے تو وہاں بھی یہی چیز ہوگی. لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے. اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ وہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے. اگر اس کے بعد اکثرہم آ رہا ہے, جیسے ولیکنہ اکثرہم, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حروف جو حروف اور ان کی سسٹرز ہوتی ہیں ان میں سے ہے یہ, ٹھیک ہے. اور یہاں تو جملے میں ویسے ہی جو ہے آ رہا ہے نا, تو یہ آپ کا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ اسی طرح سے ہے, اس کو چینج نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے نا, یعنی اس نے اثر نہیں ڈالا, یہ اسی طریقے سے ہی ہے, اسی طرح سے رہا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے پیچھے. بہرحال وہ جب آپ استعمال کریں گے نا قرآن مجید میں, پھر آپ کو خود ہی چیزیں جہاں بھی ولیکنہ آئے حتیٰ آئے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, تو وہاں پہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. بعض دفعہ یہاں ان کی ایگزامپلس میں بھی غلطی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اتنا وہ نہیں کرتے, فرق نہیں ڈالتے ایگزامپلس میں. تو اس میں یہ ہم نے پڑھے تھے پچھلی بار حروف عاطفہ, اور ان کو صرف پہچاننا ہی ہے. قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو میننگ آنا چاہیے. بل کا مطلب بلکہ ہوتا ہے, او کا مطلب یا ہوتا ہے, یہ سب آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو آج جو ہمارے حروف ہیں وہ ہمارے ہیں, وہ بھی عاملہ ہی ہیں, اور وہ ہمارے حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل, یہاں سے شروع ہو رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اعراب کو دیکھ لیتے ہیں. اعراب کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ کوئی ٹاپک نہیں ہے اس بک میں, تو مجھے الگ سے ہی پڑھانا ہے. تو میں کوئی دوسری کتاب بھی یوز نہیں کرنا چاہتی کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو کہ دوسری کتاب سے پڑھا رہے ہیں. میں اپنی طرف سے پڑھا دیتی ہوں آپ کو, اور بہت کتابوں میں ذرا مشکل طریقہ ہوتا ہے, میں اسی طریقے سے پڑھا دیتی ہوں. تو پچھلی دفعہ ہم نے سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اعراب کا مطلب سمجھنا ہے. اگر آپ کو میننگ نہیں پتا اعراب کیا ہوتا ہے, یہ سب کو میننگ پتا ہونا چاہیے. پھر کتنی طرح کا ہوتا ہے وہ پتا ہونا چاہیے. پھر اس کی پہلی قسم کی پہچان, دوسری قسم کی پہچان, تیسری قسم کی پہچان, وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اعراب کیا ہوتا ہے؟ جی میں بتا سکتی ہوں. بتائیں کچھ ریوائز ہی کرنا ہے. پہلے آپ میں گاڑی نکل جائے گی.
تو آپ معنی ایسے کی کریں، تبدیلی کے اعراب بغیر کیا ہوتا ہے؟ حرکات کا اپوزٹ ہوتا ہے، حرکات ہوتی ہیں پیچھے ساری، اور اعراب ہوتا ہے لاسٹ لیٹر کی حرکت. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ اعراب کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے تھوڑی سی، یعنی میننگ میں فرق ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا، کیسے معنی ڈیفینیشن؟ کی تبدیلی کے بغیر جو تبدیلی آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. اور وہ تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے. جی اب وہ بتا سکتی ہیں ہم کون سی دو طرح کی تبدیلی ہوتی ہے؟ جو باجی واحد میں اور جمع کا پوچھ رہی ہیں اس طرح سے. ہاں، ایک تو ہوتی ہے حرکت سے تبدیلی ہوتی ہے، جیسے ہم نے پچھلی بار پڑھا ہے جی دن دن دن، حرکت سے تبدیلی ہے نا. ایک آج ہم پڑھیں گے جو ساؤنڈ سے تبدیلی ہے، ساؤنڈ، وہ آپ کو مزے کا لگے گا. ٹھیک ہے نا. وہ تبدیلی ساؤنڈ سے ہوتی ہے، آپ ساؤنڈ سے پہچانتے ہیں کہ اچھا بھائی یہاں پہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. تو پہلے تو ہم اعراب کی تعریف ہو گئی کہ میننگ میں تبدیلی کیے بغیر، ٹھیک ہے نا، جو کوئی بھی اسم ہے، اسم کا اعراب پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو کسی بھی لفظ کی یا اسم کے آخری حصے میں جو تبدیلی ہوتی ہے، میننگ میں تبدیلی کیے بغیر، اور وہ تبدیلی صرف حرکت سے نہیں ہوتی ہے، وہ ساؤنڈ سے بھی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا. تو ابھی آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی جب میں بتاؤں گی ساؤنڈ سے کیسے تبدیلی ہوتی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ اعراب کتنی قسم کا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ لاسٹ. نصب اور رفع نصب. رفع کو کیسے پہچانیں گے؟ پیش ہوں گی باجی، دو پیش، دو یا ایک تنوین، پیش ہوگی. اور نصب کو کیسے پہچانیں گے؟ دو زبر ہوں گی یا ایک زبر ہوگا، اور ڈر میں جو زیر ہوگی یا دو زیر ہوں گی. بس جب تک آپ نوٹس نہیں بنائیں گے نا آپ کے دماغ سے نکل جائے گا، آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا پچھلی کلاس میں پڑھا کیا تھا. جب آپ نوٹس کھولتے ہیں نا آپ کو اچھا یاد آتا ہے شاید یہ پڑھا تھا. تو اس میں دو زبر، ٹھیک ہے. اب رفع جو ہے نا اس کی آگے سے 2 ٹائپس ہو جاتی ہے، میں نے بتایا، جیسے کہ وہ ایک تو دمہ فتح کسرہ سے، جیسے آپ نے کہا نا دمہ فتح کسرہ سے جو ہوتی ہے اعراب آتا ہے دمہ فتح کسرہ، ایک دمہ ہو یا دو دمے ہو تو وہ رفع ہوتا ہے نا. نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو صرف دمہ لکھنا پڑے گا کیونکہ ہم رفع کی بات کریں نا. دمہ سے بھی آتا ہے، دو پیشیں ہو یا ایک پیش ہو تو آپ کا کیا ہوتا ہے، رفع کی علامت ہو جاتی ہے. اور ساؤنڈ سے بھی ہوتی ہے. اب اس کی میں ساؤنڈ ہی کہوں گی کیونکہ بالکل آپ بیسک پہ ہیں، صحیح ہے. تو ساؤنڈ سے اور دمہ سے دو طریقے سے رفع ہوتا ہے. دمہ پیش یا پھر ساؤنڈ آپ پہچانیں گے ساؤنڈ سے. اسی طرح سے نصب کا بھی جو ہے وہ آپ زبر سے پہچانیں گے یا پھر ساؤنڈ سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے. اور جر سے بھی آپ کیا کریں گے، وہ بھی آپ زیر سے پہچانیں گے، دو زیر یا ایک زیر سے یا ساؤنڈ سے پہچانیں. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ساؤنڈ سے بناتے ہیں نا، جب ہم حرکت سے بناتے ہیں تو ہم 3 حرکات چینج کرتے ہیں، دن دن دن، ہے نا، تینوں چینج ہوتی ہے. لیکن جب ہم ساؤنڈ سے بنائیں گے تو ہماری زیادہ تبدیلی نہیں ہوگی، 2 ہی تبدیلی ہوگی وہاں پر. یعنی یہ جو 2 حالتیں ہوں گی یہ ایک ہی ساؤنڈ میں ہوں گی. یہ دونوں حالتیں جو ہیں ایک ساؤنڈ میں ہوں گی، اور یہ والی جو ہوگی وہ اس کی ساؤنڈ ایک ہوگی. یعنی ٹوٹل کتنی شکلیں بدلے گی، وہ بدلے گا 3 حالتوں میں 2 شکلیں بدلے گا. تو اس کو میں تھوڑا سا کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ کس طریقے سے وہ ہے. اچھا، تو پچھلی دفعہ ہم نے واحد کی تھی نا، واحد مذکر اور مؤنث کا ہم نے اعراب تینوں حالتوں میں لائے تھے. تو اگر کوئی واحد ہے، مثال دیں واحد کی، مجھے اس کی تینوں حالتیں بتائیں. مذکر سے جیسے مسلمون، کیا ہوگا آگے؟ مسلمان کیسے لکھا جائے گا؟ الف کے ساتھ 2 زبر اور مسلمین. اور اگر اس کی مؤنث بنائیں تو اس کو کیسے کریں گے؟ مسلمتن. اس کو ہم کیسے مسلمہ بنائیں گے؟ اس کے لاسٹ لیٹر پہ زبر ڈال کے آگے گول تا لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمتن بن جائے گا. اور یہ بھی واحد ہے کہ یہ کچھ اور ہے؟ واحد ہے. مسلمت. اس میں بھی 3 شکلیں بدلی ہوں گی، مسلمتن، 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 اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ مسلمتن ہوگا. دونوں میں کیا فرق ہے اوپر والے میں اور نیچے میں؟ کوئی فرق ہے لکھنے؟ جی گول تا مربوطہ کا فرق ہے. تا مربوطہ کا فرق ہے، اور جہاں پہ الف لگایا تھا یا نہیں لگانا. تو اس کو اچھی طرح کلیئر کر لیں کہ واحد کا کیسے بنتا ہے. 3 شکلیں بدلی کرتا ہے، مسلمون رفعی حالت، مسلمن نصبی حالت، اور مسلمن جری حالت.
ٹھیک ہے, 3 طرح کا اعراب ہے نا, کوئی بھی اسم ہوگا تو وہ 3 حالتیں بدلی کرے گا, واحد میں بھی اور واحد مؤنث میں بھی. مسلمتن, پہلے آپ مسلمن سے مسلمتن بنائیں گے تب اس کی مسلمتان مسلمتن. تو یہ تو آپ کا حرکت کا اعراب ہے, رفع نصب جر آپ کا حرکت کا ہے. اب وہ جو میں دوسرا ساؤنڈ سے کہہ رہی تھی وہ کہاں پر آتا ہے؟ اگر ہم مسلمون کی جمع بنائیں, سیدھے جمع پہ چلے جائیں ہم, تو مسلمون کی جمع کیا پڑھتے ہیں آپ قرآن مجید میں؟ مسلمون. مسلمون پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مسلمون پڑھتے ہیں. تو اب یہ مسلمون ہو گیا. اچھا, تو یہ کون سی حالت ہے؟ مسلمون. رفعی رفع جب یہ والی رفع. اونا ساؤنڈ ہوگی نا تو یہ رفعی حالت ہوگی. ٹھیک ہے, کس کی؟ جمع کی. واحد میں کیا تھا؟ تنوین تھی مسلمون میں, لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اونا ساؤنڈ آ گئی ہے. تو جب اونا ساؤنڈ آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ مسلمون جمع ہے. آپ کو پتا ہے مسلمون کی جمع مسلمون ہوتی ہے, سب کو پتا ہے. اور یہ جو ہے اونا ساؤنڈ آ گیا تو یہ اس کی رفعی حالت ہوگی. تو جمع میں آپ نے ساؤنڈ کو یاد رکھنا ہے. نسبی حالت میں کیا ہوگا؟ اور کون سی حالت میں مسلمون آتا ہے جمع؟ مسلمین. مسلمین آتا ہے. مسلمین جو ہے, اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی جمع ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور کس کی جمع ہے؟ مسلمون کی. اور مسلمون کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. یہ مذکر ہے, ٹھیک ہے. مذکر جو ہے, جیسے یہ مسلمون کی جمع ہے تو ظاہر ہے یہ مذکر ہے, تو یہ بھی مذکر ہے نا. مسلمتن کی تو نہیں بنائی نا ہم نے تو مسلمون کی بنائی ہے. تو مسلمون اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کی نسبی حالت ہو جائے گی مسلمینہ, اور جری حالت کیا ہوگی؟ وہ بھی سیم آپ نے وہاں سے کاپی پیسٹ کر دیں گے, سیم ہی, کوئی تیسری شکل نہیں ہے بس. تو یہ آپ کا مسلمینہ ہے. اچھا, آپ نے بنایا کیسے یہ دیکھ لیتے ہیں. مسلمینہ نون پہ زبر ہے, یہاں بھی زبر ہے, نون پہ سب جگہ زبر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ پیچھے آپ کا جو ہے واو تھا, یہاں پہ واو پہ پیش تھی, یہاں پہ واو کو آپ نے صرف یا میں چینج کر دیا بس, اور کچھ بھی نہیں کیا. جب آپ نے نسبی جری حالت بنائی نا, یہ نسبی ہے اور یہ والی جو ہے یہ جری ہے. یعنی واحد کی 3 حالتیں تھیں تو جمع کی بھی 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں, مسلمون, مسلمینہ, مسلمینہ. لیکن نصب اور جر جو ہیں ان دونوں میں ایک ہی چیز ہے. جو آپ یہ بنائیں گے وہی اٹھا کے کاپی پیسٹ آگے کر دیں. تو ساؤنڈ کیا ہوئی؟ اونا ساؤنڈ رفعی حالت. جب اونا ساؤنڈ آئے, آپ لفظ دیکھیں گے اونا ساؤنڈ میں آ رہا ہے تو آپ بولیں گے یہ رفعی حالت ہے. اور جب یہ اینا ہر دفعہ, ساؤنڈ, ہاں یہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوگا ہر دفعہ ہی جیسے. ایسا ہوگا. اگر مذکر کی جمع بنا رہے ہیں نا اور وہ اونا ساؤنڈ میں آ رہی ہے تو وہ رفعی حالت ہے, اور جب اس کی نسبی اور جری حالت بنائیں گے تو وہ اینا ساؤنڈ میں بنیں گے, ٹھیک ہے. ہر دفعہ ہی ایسا ہوگا. کوئی اور بتا دے مجھے. کافرون سے کر لیتے ہیں. کافرون اگر واحد ہے, کافرون سے بنائیے, جمع بنائیے. کافرون. رفعی حالت کافرون بن جائے گی. اور آگے آگے جمع کے نہ یا مثنیٰ باجی؟ مثنیٰ نہیں بنا رہے ہم مثنیٰ نہیں بنا رہے, ہم جمع. سیدھا گوروں کی طرح واحد سے جمع پہ ہم نے اوکے, تو کافرین کافرینہ ہو جائے گا. کافرینہ اور کافرینہ ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ اس واو کو یا میں بدلا ہے, باقی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. یہاں واو ساکن تھی, وہاں پہ آپ نے یا ساکن کر دی, کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. اسی طرح عابدن سے بنایا. اگر عابدن واحد ہے تو اس سے کیا بنے گا؟ رفعی حالت جمع کی کیا بنے گی؟ عابدن سے پہلے عابدون. عابدون اور یہ عابدین. عابدین عابدین. شاکرون. شاکرون شاکرین شاکرین. ہاں, تو شاکرون کیا ہے؟ مذکر ہے, تو اس کی جو جمع بنائیں گے وہ شاکرون بنائیں گے. اور پھر اس کی جو نسبی جری حالت بنائیں گے وہ یہ یا سے بنائیں گے, شاکرینہ شاکر. قرآن مجید میں آپ کو بنی ہوئی ملتی ہیں, آپ نے صرف پہچاننی ہوتی ہیں. اور یہ سارے لفظ قرآن میں آتے ہیں. مومنون, مومنینا, مومنینا. مومنون سے کیا بنے گا؟ پہلے مومنونہ بنے گا رفعی حالت. جب تک رفعی نہیں بنائیں گے آگے والی نہیں بنانی.
تو مومنون واحد ہے، اس سے آپ کیا بنائیں گے؟ مومنونا، اور پھر مومنینا مومنینا. تو یہ مذکر کی بنائی ہے ابھی ہم نے اس کی نہیں بنائی. ابھی ہم نے صرف مسلمون کی 3 حالتیں بنائی تھی پہلے مذکر کی. تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ مسلمون سے جب جمع بنائی تو مسلمونہ بنی، مسلمونہ کی 3 حالتیں ہم نے بنا دی. ابھی آپ مثنیٰ کو بالکل بھول جائیں، کسی کو اگر یاد بھی ہے. بہت سے لوگوں کو تو مثنیٰ کا پتہ ہی نہیں مثنیٰ ہوتا کیا ہے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ دماغ سے نکال دیں. ابھی میں نے جمپ لگائی ہے سیدھی واحد سے جمع پہ آپ کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، یہ سمجھ آ گیا، تو پھر ہم کے اونا اور اینا ہوتا ہے. کوئی بھی لفظ آپ لیں، شاکرن، عابدن، کوئی بھی لے لیں، ذاکرن، ذاکرون، ذاکرین، ذاکرین، ہے نا؟ ہو گیا نا؟ ذاکرون اگر واحد ہے تو اس کا کیا جمع بنے گا؟ اونا ساؤنڈ سے بنے گا نا، ذاکرون، ذاکرین، ذاکرین. ٹھیک ہے. تو یہ 3 آپ نے یاد رکھنی چیزیں. اور کوئی لفظ بنائے یہاں پہ. کتاب ان سے بنا سکتے ہیں، کتابن، کتابونا، کتابینا، کتابینا. کبھی سنا ہے آپ نے کتابن ہو اور اس کا ہم جمع بنائیں کتابونا، کتابینا؟ نہیں باجی. نہیں کبھی. ہاں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جمع یہ والی نہیں بنتی. ایک اور جمع ہوگی، جمع ہوتی ہے جس کو جمع مکسر کہتے ہیں، کبھی کبھی وہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بنتی ہے. تو کتاب کی جمع کیا بنتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے کتاب کی جمع کیا بنتی ہے؟ کتابونا تو بنی نہیں ہے، ہم نے سنا ہے. کتبن بنتی ہے. جب کتبن بنتی ہے نا جمع، تو پھر بالکل واحد کی طرح 3 شکلیں بدلتی ہے. کتبن، کتبن، کتبن. وہ بالکل واحد کی طرح ہی ہوتی ہے وہ جو جمع ہوتی ہے، کیونکہ اس کی یہ والی نہیں بن سکتی نا، اونا ساؤنڈ والی. تو اس کے پر کتبن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو جمع بنائی ہے آپ نے تنوین آئی ہے نا. تو جب تنوین آتی ہے تو پھر وہ 3 شکلیں بدلی کرتا ہے. پھر وہ کتبن ہو جاتا ہے، پھر کتبن ہو جاتا ہے. بالکل 2 زبر ڈالیں گے تو الف بھی ڈالیں گے. اب قلم سے ذرا بنائیں جمع کیا بنتی ہے؟ قلمونا بنائیں گے یا اس کی جمع بنائیں گے؟ اقلامن بجی. اقلامن بنیں گے. اب اقلامن سے کیا ہوگا؟ اس کی جمع اقلام. خود ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ والی نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، قلمونا نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، کتابونا نہیں بن رہی. اردو میں تو ہم کتابوں اور کتابیں کہہ دیتے ہیں نا، کتابوں اور کتابیں اور کتابیں، ہے نا. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی جمع جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے بنتی ہے، اونا، اینا، اینا. اور کچھ جو ہوتے ہیں ان کی جمع جو ہوتی ہے وہ اس ساؤنڈ سے نہیں بنتی ہے، وہ اس طرح بنتی ہے. جیسے قلمن کی آپ نے اقلامن بنائی نا، تو میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں. اقلامن کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. رفعی حالت ہے. اب اس کی نسبی حالت بنائیں گے، اقلا، اقلامن، اقلامن. اقلامن بنے گا. پہلے اقلامن میں جب 2 زبر لگائیں گے تو آگے الف بھی ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل واحد کی طرح بنا رہے ہیں. جیسے واحد ہے نا، تو اس میں آپ نے بنایا تھا مسلمن، مسلمان، مسلمن. تو اس میں بھی 2 پیش آئیں گے، پھر 2 زبر آئیں گے تو الف ایڈ ہوگا، پھر اقلامن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ واحد کی طرح بنتا ہے. تو جس کی یہ والی نہیں بنے گی نا، پھر اس کی یہ والی بنائیں گے. بنانی ضرور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی ہے اس میں. صحیح ہے. جی. تو یہ آپ کا پھر سینس خود ہی کام کرے گا. اچھا بھائی یہ والی بن رہی ہے، یہ والی بن رہی ہے. تو زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا، جو صفات ہوتی ہیں، مسلم صفت ہے، کافر صفت ہے نا، اسی طرح. لیکن یہ جو آبجیکٹس ہوتے ہیں زیادہ تر، جن کی جمع مکسر کہتے ہیں، اس کو یہ جمع بنتی ہے، یہ بالکل واحد کی طرح بنتی ہے. اس کو بنانا آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم اسی پہ زور دیں گے، کیونکہ یہ والی تو آپ پتہ ہے اقلامن، 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 یہ 3 حالتیں بن جانی ہیں واحد کی طرح. اور کوئی لفظ بتائیے جس سے ہم یہ بنائیں. قلب. ہاں، قلب سے قلب کی کیا بنے گی جمع؟ قلوبونا. قلوبونا نہیں، قلوبن. قلوبن بنے گی. قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو قلوب آتا ہے نا، قلوبن بنے گی سمپلی.
اب قلوب بند کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الف لگے گا اینڈ پہ اور 2 زبر آئے گی. سب کچھ سمجھ آ رہی ہے قلوبن. کہ نہیں آ رہی؟ قلوبن بنے گا، ٹھیک ہے، اور قلوبن بنے گا واحد کی طرح. سمجھ لیں آپ واحد ہی بنا رہے ہیں. دن دن دن، اس میں بھی دن دن دن، قلوبن. یہ آ گیا نا آپ کو، سب آ گیا. یہی جو چیز میں پڑھا رہی نا ابھی، یہی والی جو انہوں نے دی ہی نہیں، کہ بچے بیچارے باجی نہیں. مسجدن بھی آتا ہے نا، مسجدن. مسجد کی جمع کیا بنے گی؟ مساجدن. ہاں، مساجد دن نہیں ہوتا، پھر ابھی آپ اس کو رہنے دیں. مساجد. مساجد مساجدو. نہیں، کچھ نہ کچھ تو لگانا ہے نا لاسٹ میں حرکت. مساجدو ہوگا باجی، ایک پیش آئے مساجد گی. دو ہوتا ہے، تو اس میں ابھی یہاں پہ ہم تنوین والے رہنے دیتے ہیں. وہ پھر مساجد دو ہوتا ہے تو مساجدہ ہو جاتا ہے. وہ بھی مشکل نہیں ہے، اگر ایک پیش آئے گی تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے مسجد کی جمع کیا ہو گئی، اب مسجد دونا تو نہیں بنتی نا، تو مساجد آپ کو پتہ ہی ہے مساجد جمع ہوتی ہے، آپ لوگ بولتے بھی رہتے ہیں. اب اس پہ کیا ہوتا ہے، وہ تنوین نہیں آتی. وہ ایک ایسی جمع ہے جس پہ تنوین نہیں لگا سکتے. تو جب تنوین نہیں آتی تو یہاں پہ بھی تنوین نہیں آئے گی، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا پھر بتائیے؟ ایک زبر آئے گی نا، مساجدہ. جب ایک جی. پیش آئی ہے تو ایک زبر آئے گی. جب ایک زبر آئے گی تو پھر آگے آپ الف بھی نہیں لگا سکتے، ہے نا. الف تبھی لگاتے ہیں جب 2 زبر ہوتے ہیں. مساجدہ ہو جائے گا. اور یہاں پر آپ کی جو 3 شکلیں بنی ہیں، لیکن اس کی 2 ہی شکلیں بنیں گی. اس لیے میں اب اس کو کہہ رہی تھی رہنے دیں، پہلے اس کو سمجھ لیں، جس کی 3 شکلیں بدلی ہو رہی ہیں. تو اس کو پھر ہم پڑھ لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس. تو بھرا، تو یہ بالکل واحد کی طرح ہی ہے. جیسے آپ واحد کو بناتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو بنا دیتے ہیں. جب بھی جمع بنانی ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے وہ جمع کون سی جمع بن رہی ہے. اونا ساؤنڈ والی بن رہی ہے یا دن 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 والی بن رہی ہے. دونوں کے نام ہیں، میں نام بھی ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ دن 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 والی ہے، واحد ہے، اور یہ جمع بھی جو ہے یہ جمع دن 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 والی ہے. باجی یہ عام طور والی پہ بنے جو گی. جی بولیں. باجی عام طور پہ جو بے جان چیز ہوتی ہے نا، اس کی یہ بالحرکت ہی بنتی ہے، اس کی جو جمع ہوتی ہے نا. بالکل بالکل اور ایسے ہی جو ہوتا بالحرف ہوتا ہے نا، اس کی بنتی ہے اس طرح، جو آپ ساؤنڈ والا کہہ رہے ہیں. ہے. ہاں، ساؤنڈ والا میں کہہ رہی ہوں نا، بالعرف سب چھوڑ دیں، بالعرف بہت کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. میں ساؤنڈ والا کرا رہی ہوں کہ ایزی ہے، ہاں ساؤنڈ آپ جی، پہچان لیں عام گے طور اس پہ سے. ہاں. جی تو جی اس لیے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تھوڑا سا. اگر تھوڑا سا ایزی کر کے پڑھائیں نا تو چیزیں بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں. ہر جی کوئی جی. کر لیتا ہے، جس کا تھوڑا سا بھی دماغ ہوتا ہے وہ بھی کر لیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو اب پہلے تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ جو جمع بن رہی ہے نا وہ کس کی بنے گی. فضا اپنا مائک کریں، مجھے کرنا پڑے گا نہیں تو. آپ کا آن ہوا ہوا ہے کیمرہ. خیال رکھا کریں نا، تو مائک کا اور کیمرے کا بہت خیال رکھنا کلاس میں. تو یہ اس طرح سے دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو واحد آپ کو بنانا آ گیا. واحد کوئی بھی لے لیں، واحد کی 3 حالتیں بنیں گی، رفع نصب جر. پیش سے آئے گا، 2 پیش سے آئے گا رفع، اور 2 زبر سے آئے گا نصب، اور 2 زیر سے آئے گا جر. اسی طرح مؤنث کا بھی اسی طرح بنے گا. 3 وہ بھی آپ کا واحد میں تو اسی طرح سے ہوگا جیسے یہ 3 شکلیں بدلے، دن دن دن. پھر جمع مکسر میں بھی یہی آئے گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ اس کو جمع مکسر کیوں کہتے ہیں میں بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. مکسر کیوں کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ وائے مکسر. ٹوٹ جی جاتا ہے نا باجی، باجی، اس وہ وجہ ٹوٹ سے کے بنتا ہے. ہاں، یہ لفظ جو ہوتا ہے نا آپ کا اپنی یہ ادھر، اصلی حالت میں نہیں رہتا، بیچ میں کوئی ہاں حرف آ جاتا ہے یا نکل جاتا ہے، وہ بالکل کوئی ہاں شکل بدل لیٹر. لیتا ہے اپنی. جبکہ جی یہ والا جب ہم نے بنایا تھا نا، مسلمون تو مسلمون ہی ہے، ادھر آگے ہم نے کچھ ایڈ کر دیا تھا نا. تو واحد کا لفظ تو ادھر سلامت تھا نا، یہاں بھی سلامت تھا، یہاں بھی سلامت تھا. کافرون میں بھی وہ سلامت تھا، کافر سلامت تھا نا، آگے ایڈیشن ہوا تھا. یہاں بھی کافرینہ میں بھی آپ کا کیا ہے، وہ بھی کافر آپ کا سلامت ہے. پہلے آپ نے کافر لکھا، پورا لفظ لکھا کافر والا واحد کا، اور پھر اس کے بعد آپ نے یا نون لگایا. تو کافرینہ اور کافرینہ. تو جب واحد کا لفظ سلامت رہتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع کو پہچانیں گے تو اس کو ساؤنڈ سے، لیکن نام اس کا کیا دیں گے، اس والی جمع کو جمع سالم نام دیں گے.
سالم کیوں؟ کیونکہ اس میں جو واحد کا لفظ ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، سالم رہتا ہے. مسلم بھی سالم ہے. اسی طرح ہم جب اس کا بنائیں گے تو یہ آپ کا سالم ہی رہے گا. مکسر میں کیا ہوتا ہے؟ قلم دیکھیں، قلم نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو؟ قلوب میں قلب نظر آ رہا ہے کہیں؟ یعنی آگے آپ نے بو نون ایڈ نہیں کیا بلکہ اس کا لفظ توڑ دیا ہے اور توڑ کے جمع بنائی ہے. کبھی شروع میں کچھ ایڈ ہو جاتا ہے، کچھ بیچ میں ایڈ ہو جاتا ہے، تو یہ جمع مکسر ہوتی ہے. جس مکسر کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی، بروکن. اور سالم جو ہوتی ہے وہ ساؤنڈ ہوتی ہے، ساؤنڈ پرولر، یعنی اس میں سالم لفظ سالم ہے، سلامت ہے. اس کو جمع سالم کہتے ہیں. اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، مکسر. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تو مجھے ابھی پڑھانی نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ واحد کی طرح بن رہی ہے اس لیے میں نے یہاں پہ اس کا ذکر کر دیا. کیونکہ یہ بن بھی نہیں رہی تھی نا قلم سے. جب میں نے کتاب سے کہا کہ آپ بنائیں تو کتابونہ بن بھی نہیں رہا تھا، کتبن بن رہا تھا. جب آپ نے کتبن بولا تو پھر میں نے آگے اس کا کتبن کا بھی ایسے ہی بنائیں گے، جی کتبن بچے بنائیں. جی بولیے. طالبن کی جو جمع بنے گی وہ ہم بنے گی؟ طالبن واحد ہے، طالبن کی جمع طالبونہ بنے گی یا کچھ اور بنے گی؟ کیونکہ وہ طالبن جو ہے وہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے نا. ہاں آبجیکٹ نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ہے تو وہ صفت نا، ہے تو وہ صفت کا صیغہ نا، یعنی ایڈجیکٹیو ہے نا. طالب طلب جی کرنے والا، طلب کرنے تو والا. اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کی پھر اونا کے ساتھ بنے گی، کیونکہ طالبن کی جو جمع دیکھی جاتی ہے وہ زیادہ تر طلبا یا اتباؤن یا طلابن ہوتی ہے، ہاں طلابن. اس طرح کی ہوتی ہے. ہاں تو لیکن کوئی بات نہیں. دیکھیں آپ دونوں دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں کہ کافر ان کی کفار بھی بن جاتی ہے نا، ہے نا، اچھا اچھا اور کافرونہ بھی بن جاتی ہے نا. جی 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 ہاں ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنی پریکٹس کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو طالبونہ کی پریکٹس کر لیں، لیکن طالبونہ تو کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے، تو جی جی لابن نہیں ہوتا ہے. ہاں تو اس جی یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ آبجیکٹ سے بنتی ہے 100% تھوڑی ہوتا ہے. ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتے ہیں. صحیح. جیسے آپ جزاک دیکھیں رجلن سے کیا بنتا ہے؟ رجلن سے جمع بنائیں تو کیا بنے رجال گی؟ رجال رجالن بنے گی نا، رجالونہ جی تو نہیں بنے گی نا، یا رجلونہ تو نہیں بنے گی نا. اچھا اچھا یعنی کہ 100% نہیں ہے اس میں 100% مطلب نہیں ہے، 100% نہیں ہے، مکس ہے، ہم، مکس ہے. لیکن زیادہ تر موسٹ آف جو کہتے ہیں نا تو وہ بےجان چیزوں کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا صحیح. رجال ہو گیا. اب اس کو بنائیے، یہ تو رفعی حالت ہوگی. نسبی کیا ہوگی؟ رجالن رجالن کیسے لکھیں گے؟ الف 7 الف اور اوپر 2 جب زبر. 2 زبر ڈالیں گے تو لازم الف ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو رجالن بن جائے گا اور رجالن بن جائے گا. اس میں تو آنی نہیں ہے. اس کو بالکل آپ نے واحد کی طرح لکھنا ہے. ٹھیک. تو جیسے واحد بنا رہے ہیں ویسی جمع مکسر بنانی ہے. اس کی بھی ان کی 3 شکلیں نہیں ہیں. ان کی دیکھیں آپ نے 2 شکلیں ہیں. ایک شکل جو کافرونہ تھی اور ایک کافرینہ ہے، اور دوسری والی تو کاپی پیسٹ ہوئی ہوئی ہے نا. یعنی یہ 3 شکلیں، 3 حالتوں میں 2 شکلیں بدلی کر رہے ہیں. یہ والے جو جمع سالم ہے نا، مذکر سالم یا مؤنث سالم بھی ہم پڑھیں گے ابھی. تو یہ دیکھیں تو یہ آپ کی 3 حالتیں ہیں، رفع نصب اور جر. 3 حالتیں ہیں نا، رفع نصب جر. لیکن اس میں 2 شکلیں بدلی کر رہے ہیں، جبکہ یہ 3 شکلیں بدلی کر رہے ہیں. واحد بھی 3 شکلیں بدلی کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس صرف ایک چیز رہ گئی ہے پیچھے، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں. آہستہ سے سمجھ آ جائے گی. قرآن مجید میں ہم پریکٹس کریں گے. مذکر کا ہم نے واحد کا بنا لیا تھا، مذکر کا بنا لی تھی نا ہم نے، یہ والی بنائی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ والی بھی بنائی تھی، کیونکہ دونوں بن جاتی ہیں. کچھ کی کیا بنتی ہے؟ یہ والی بنتی ہے مکسر، اور کچھ کی کیا بنتی ہے؟ سالم بنتی ہے. اگر یہاں کلمن لکھا ہوا تو کلمن کلمن، تو اس کی جو جمع بنے گی وہ یہ والی بنے گی. اگر مسلمون لکھا ہوا ہے تو اس کی پھر یہ والی بنے گی. یا مومنون لکھا ہوا تو اس کی یہ والی مومنونہ مومنینہ مومنینہ بنے گی. یہ والی تو نہیں بنے گی نا. تو وہ ہے. اب ہم اس سے بنا کے دیکھتے ہیں. مسلمتون یہ واحد ہے. اب یہ جب بنتی ہے نا تو اس کی بھی سالم ہی بنے گی. اس میں بھی واحد کا لفظ جو ہے نا وہ سالم ہی رہے گا.
बस हम क्या करेंगे, जैसे इसमें आगे हमने वाव नून ऐड कर दिया था, इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, अलिफ ता ऐड कर देंगे। ये गोल ता गिरा देंगे इसकी, ठीक है। और मैं लिख के दोबारा बताती हूँ, मुस्लिमतुन है। अब ये मोनस है ना, आपको सबको पता है ये मोनस है, मुस्लिमुन मुजक्कर है, मुस्लिमतुन मोनस है। अब इसकी जो हमने तीनों हालतें बनानी है, रफा की भी और नस्ब की, इसकी पहले तो हम जमा बनाएंगे ना, ये तो वाहिद है, ये तो बनेगा मुस्लिमतुन, मुस्लिमतान, मुस्लिमतिन। इसकी हम काफिरूना की तरह इसकी भी जमा बनाएंगे। पहले जमा क्या बनेगी, हम इसको जमा, इसको गिरा देते हैं, ठीक है, और इसके बदले में हम अलिफ ता आगे डाल देते हैं, पीछे वाला लफ्ज लिख के, सलाम पूरा लिख के, मुस्लिम, मुस्लिमा पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अलिफ ता का इजाफा कर देंगे। अब ये क्या बन गया, ऊपर दो पेश डालेंगे, रफा की अलामत है ना, दो पेश, तो ये आपका मुस्लिमातुन बन गया, ठीक है। मुश्किल है बनाना मुस्लिमातुन को मुस्लिमातुन। आपने जैसे काफिरूना में एडिशन किया था ना, पीछे लफ्ज काफिर या मुस्लिम पूरा मौजूद था, आपने आगे वाव नून का एडिशन किया था, इसी तरह यहाँ पर भी आपने अलिफ ता का एडिशन कर देना। मुस्लिमा तक रहेगा या आखिरी गोल ता गिरा जाए, ये वाहिद में ही आती है, जमा में नहीं आती, इसको आपने चेंज कर देना अलिफ और ता में, तो ये ऊपर दो पेश डाल दें मुस्लिमातुन। अब ये कौन सी हालत है मुस्लिमातुन, रफ़ई है, नस्बी है, जरी है? रफ़ई है। रफ़ई है, क्योंकि पेश आ रहे हैं, एक पेश या दो पेश है तो रफ़ई हालत हो। कोई भी नाउन हो, जमा मुकस्सर हो, जो मुन्नस सालिम हो, मुज़क्कर खाल सालिम में तो आपका आया ही नहीं ना दो पेश, वहां तो साउंड चल रही थी। जब मुज़क्कर सालिम में तो साउंड चल रही थी, वहां पे तो आपके दो पेश आए ही नहीं ना, एक पेश आया है, नून के ऊपर जबर, नून के ऊपर जबर, नून के ऊपर जबर, वो तो साउंड चल रही थी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। अच्छा, अब इसको देखें तो ये आपका मुस्लिमातुन हो गया। अब इसकी जब नस्बी जरी हालत बनाएंगे, तो बनानी है ना, तो हम क्या करेंगे, मुस्लिमा, बताइए, तन करेंगे, दो जबर लगाएं, दो जबर लगाएंगे, ठीक है। नस्बी हालत बनाने के लिए क्या करते हैं, दो जबर लगाते हैं ना जी। तो अब दो जबर लगाए तो आगे अलिफ भी ऐड होगा, आएगा, हाँ जी। ये शक्ल बन जाएगी। अब ये शक्ल तो आपने कभी देखी हुई नहीं होगी, पूरे कुरान में घूमे आपको नहीं मिलेगी, ये वाली शक्ल आपको नहीं मिलेगी कि दो जबर भी हो आगे अलिफ भी हो। तो ये अल्लाह ताला ने फिर इसको क्या किया कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, अजीब सा लफ्ज बन जाता है, तो आप ऐसे करो, इसके नीचे दो जेर लगा दो, बात खत्म कर दो। इसकी जो नस्बी हालत है उसको दो जेर से बना दो, ठीक है। और इसकी जो आगे जरी हालत है वो भी सेम बना दो, वो तो होती जेर से है, तो बजाय इसके कि दो जबर लगाएं आगे अलिफ ऐड करें, है ना। देखिए, समावातुन होता है, समावातिन होता है, समावातिन होता है कुरान में। समावातुन, समावातन और समावातिन नहीं होता कभी भी कि आप यहाँ पे दो जबर लगाएं और अलिफ भी ऐड करें। तो आपने नस्बी हालत में, जैसे यहाँ पर आपने किया था ना, मुस्लिमूना से मुस्लिमीना किया था और फिर मुस्लिमीना किया था ना, दोनों सूरतों में, नस्बी में भी और जरी में भी, इसी तरह यहाँ पे भी नस्बी और जरी हालत में सेम ही करना है। तो ये दो जबर बीच में लाने आप भूल जाना है यहाँ पे, ठीक है। इनकी दोनों की एक ही, बस एक लिखें और दूसरे को कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है। तो मुस्लिमातुन से क्या बनती है, मुस्लिमातुन बनती है, और ये रफ़ई हालत होती है। अगर कहीं पे आप मुस्लिमातिन देखें तो वो नस्बी भी हो सकती है, जरी भी हो सकती है, वो उधर ही ऑन स्पॉट पता चल जाता है कि ये नस्बी है या जरी है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर मुस्लिमीना आ रहा है ना, तो आपको कुरान मजीद में फौरन पता चल जाएगा कि ये मुस्लिमीना यहाँ पे नस्बी है या जरी है, फौरन पता चल जाएगा, उसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे पहचानेंगे, अच्छा मुस्लिमीना नस्बी है या जरी है। सवाल तो आता है ना दिमाग में, मुस्लिमात तुम, अच्छा दोनों सेम है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये नस्बी है जरी है, तो वो आपको पता चल जाएगा, उसकी फिक्र नहीं करें। बाकी ये वाले तो साफ नजर आ रहे हैं, ये वाले तो नजर आ रहे हैं,
اور یہ واحد والے بھی نظر آ رہے ہیں. اگر اس کی جو واحد ہے اس پہ بھی کیا ہے وہ بھی آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ رفعی حالت ہے، یہ نصبی حالت. مسئلہ کہاں ہے؟ جہاں پہ جمع سالم بنتی ہے. یہ بھی جمع سالم ہے اور یہ بھی جمع سالم ہے. مکسر تو نہیں ہے نا مسلمات؟ مجھے بتائیے، مسلمات اور مکسر ہے یا سالم ہے؟ عالم ہے. سالم ہے، کیونکہ مسلم کا لفظ سلامت ہے نا، ٹوٹا تو نہیں نا. آگے ایڈیشن کیا ہے. جیسے یہاں پہ بالکل ہی قلب کا لفظ ٹوٹ گیا تھا، کتاب کا لفظ بالکل ہی ٹوٹ کے کیا بن جاتا ہے؟ رجل کا لفظ ٹوٹ کے کیا بن گیا؟ تو وہ جمع مکسر ہوتی ہے. جس میں صرف آگے کچھ ایڈ کیا جائے وہ سالم ہوتی ہے. صحیح. تو 3 طرح کی جمع ہوتی ہے، 3 طرح کی جمع ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جمع مکسر، ٹھیک ہے نا، وہ جس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جاتا ہے وہ جمع مکسر ہے، وہ واحد کی طرح بنتی ہے تینوں حالتیں. ایک ہوتی ہے جمع سالم. سالم میں پھر 2 طرح کی سالم ہوتی ہے، ایک مذکر سالم ہوتی ہے یہ والی، اور ایک یہ مؤنث سالم ہوتی ہے. مذکر سالم اور مؤنث سالم. میں اس کی آپ کو ٹیسٹ بھیجوں گی اور آپ اس میں کریں گی نا جب ایکسرسائز تو خود ساری سمجھ آ جائے گی، پھٹو پھٹ آپ کو پہچان ہو جائے گی. کچھ میں اس میں ورک بھیجوں گی کرنے کے لیے، پریکٹس کے لیے، اور کچھ میں آگے ٹیسٹ بھیجوں گی. چھٹیوں میں یہ بھیج دوں گی، اگر آپ نے کرنا ہوا تو کر لینا ٹائم ملا تو، تاکہ یہ پکا کر کے آئے نا. اعراب کو پکا کر، اعراب اتنا ہی ہے، اعراب اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو پڑھا دیا یہی ہے. واحد میں 3 شکلیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، 3 شکلیں. مکسر میں 3 شکلیں. اور باقی یہاں پہ جو سالم جو ہوگی، جمع 2 طرح کی ہوتی ہے، سالم ہوتی ہے، اور جمع سالم مذکر ہوتی ہے اور جمع سالم مؤنث ہوتی ہے. اس میں اونا اینا اینا، جب بھی یہ اونا اینا دیکھیں تو یہ مذکر کی جمع بن رہی ہے. کافرونا، یہ کافر جو ہے مذکر ہے. آنکھیں بند کر کے آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ مذکر لفظ ہے، مؤنث نہیں ہے. مومنونا، مومنونا مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے. کافرونا، شاکرونا، خالدونا، یہ سب مذکر ہے. خالدونا کتنا قرآن میں پڑھتے ہیں، اور خالدینہ بھی پڑھتے ہیں نا، جی. تو خالد سے بنا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، تو خالدون، خالدونا. اور یہ زیادہ تر ہمارے نام ہوتے ہیں یا پھر ایڈجیکٹو ہوتے ہیں، صفت ہوتی ہے. کافر ہونا صفت ہے، مسلم ہونا صفت ہے. ظاہر نام تو نہیں لکھے جاتے، رکھے جاتے ہیں نا، تو یہ صفت ہوتی ہے. عابد، عابد صفت ہے، عبادت کرنے والا. پھر کسی کا نام بھی ہو جاتا ہے، عابد رکھ لیتے ہیں. تو یہ صرف ناموں کی بنتی ہے. صحیح ہے. اور یہ جو ہوتی ہے، اور اسی طرح مسلمان تن جو ہے وہ مسلمہ، مسلمان عورت کو کہتے ہیں، ایڈجیکٹو ہے. یعنی یہ سارے عاقل ہی ہوتے ہیں، اور یہ جو ہوتے ہیں غیر عاقل ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی عقل نہیں ہوتی. تو اس میں مکس ہیں تھوڑے بہت، اس میں آ جاتے ہیں، جیسے رجال، رجالن، اب طالب، طالب. اب طالب کی جمع بنی تھی طلاب، طلابن، طلابن. 3 شکلیں طالب کی. صحیح ہے. تو اگر طالبونہ بنائیں گے، طالبینہ بنائیں گے، طالبینہ، تو پھر وہ پریکٹس کے لیے تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کوئی نہیں ہے، وہ کہیں یوز نہیں ہوتا. پریکٹس کے لیے تو آپ ہر ایک کا بنا سکتے ہیں. کتابونہ بھی بنا سکتے ہیں، کتابینہ بھی بنا سکتے ہیں. پریکٹس کے لیے سب بنا سکتے ہیں، لیکن صحیح بنانا ہے کہ کون سی مکسر آ رہی ہے یا یہ آ رہی ہے. تو کون سی والی آسان ہے؟ یہ والی آسان ہے یا یہ والی آسان ہے؟ دونوں آسان ہے، دونوں جی. آسان ہے. اس میں تو زبر کے زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. اس میں جو پہلے تو ہے آپ نا، پتہ کریں گے نا ہوتی کیا ہے مکسر. قلم کی جمع، جیسے آپ کو طالب کی نہیں آ رہی تھی سمجھنا بھی، تو اس میں جی، جو کیوں آپ کو پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ اس کی ہوتی کیا ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں نا بنانے کے، تو جو سالم ہے اس کا سیم ہاں بس طریقہ ہے، وہ زیادہ آسان ہے. تو یہ آسان ہے. اور جی. وہ ساؤنڈ سے پہچان رہے ہیں ہم، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، کافرونہ. کافرون سے جب جمع بنائیں گے تو کافرونہ. دیکھیں جس طرح واحد کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اسی طرح جمع کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اعراب تینوں کا ہوتا ہے، واحد کا بھی ہوتا ہے چاہے مذکر و مؤنث ہو، اسی طرح جمع کا بھی چاہے مذکر و مؤنث ہو، ان کا اعراب 3 ہی طرح کا ہوتا ہے. چاہے وہ شکلیں 2 ہی بدلی کر رہے ہوں، اعراب 3 ہی طرح کا ہوتا ہے. رفعی حالت بھی ہوتی ہے، نصبی بھی ہوتی ہے، جری بھی ہوتی ہے. تینوں حالتیں ہوتی ہیں.
بے شک مسلمات مسلمات یہاں پہ زیر آ رہی ہے، یہاں بھی آ رہی ہے، لیکن 3 حالتیں ہیں. یہ رفعی حالت ہے، یہ نسبی حالت ہے. اس کو آپ نے جری حالت نہیں کہنا، یہ نسبی حالت ہے اور یہ جری حالت ہے، کیونکہ یہ نصب کی جگہ پہ آ رہا ہے، یہ رفع کی جگہ پہ آ رہا ہے. اس کو اور اس کو آپ تو آرام سے پہچان لیں گے. اس کو پہچاننے میں تھوڑا ٹرکی ہے، تو وہ آپ جو ہیں یاد کرنا پڑے گا کہ ہم نے تن نہیں لگانا. وہ میں نے لگا کے آپ کو پہلے اس لیے بتایا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا دماغ میں رہ جائے کہ تن 2 زبر لگائیں گے، 2 تو پھر آگے الف بھی ایڈ کریں گے، اور پھر وہ بن کے آ جائے گا. عجیب سی شکل بن جاتی ہے نا. یہ ایسے تو کوئی لفظ آپ نے قرآن میں دیکھے ہی نہیں. تو یہاں سے پھر اس کو ختم کیا ہم نے 2 زیر لگا کے کام ختم کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے رات. تو ہم ابھی صرف واحد اور جمع پہ ہیں. مثنیٰ کو بالکل ابھی نکال دیں، پہلے اس کی خوب پریکٹس کر لیں، پھر دیکھیں گے مثنیٰ کیا ہوتا ہے. ہر زبان میں، جو بھی انگریزی زبان ہے یا اردو زبان ہے یا کوئی اور زبان ہوگی، جو بھی دنیا کی زبان لے لیں، اس میں واحد اور جمع ہی ہوتے ہیں. واحد اور جمع ہی ہوتے ہیں، اور ہم بھی ابھی صرف واحد اور جمع ہی پڑھ رہے ہیں. جیسے بوائے کی جمع کیا ہوتی ہے؟ بوائز ہی ہوتی ہے نا. بیچ میں تو کچھ نہیں آتا نا مثنیٰ وثنیٰ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں. تو بوائے ایک بوائے ہوتا ہے. بوائز 2 کو بھی کہہ سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک بوائے واحد ہے سنگولر، اور بوائز کیا ہے پلورل. ٹھیک ہے. تو لیکن حالتیں وہاں پہ کوئی اردو میں کوئی حالتیں نہیں ہوتی، کوئی اعراب نہیں ہوتا. عربی انگلش میں کوئی اعراب نہیں ہوتا. عربی میں اعراب ہوتا ہے. عربی لفظ بنتا ہی تب ہے جب اس کے آخری حرف پہ ہم کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، ورنہ وہ عربی نہیں بنے گا. ویسے تو مسلم تو اردو میں بھی لکھا جاتا ہے، مسلمہ بھی لکھا جاتا ہے، مسلمین بھی لکھا جاتا ہے. کتابیں نہیں لکھتے، ہم لکھتے ہیں نا، لیکن وہاں کوئی اعراب نہیں ہوتا. کتاب کی جمع کتابوں بھی ہوتا ہے، کتابیں بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا یہاں پہ جو ہے کتاب کی جمع کتبن بن گئی، اس کی 3 حالتیں ہو گئی. وہاں تو چپ کر کے آپ لکھ دیں، کتابوں لکھ دیں، کتابیں لکھ دیں. اردو میں تو کوئی مسئلہ نہیں. عربی میں جب آئیں گے تو کتاب کی جمع کتابونا نہیں بنے گی، کتبن 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 بنے گی. ابھی سب چپ ہیں تو مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے. بتائیے، مائک کھولیں، بتائیں کچھ تھوڑا بہت سمجھ آیا؟ 50%؟ جی باجی ماشاءاللہ کافی آیا. انشاءاللہ. تو اس وقت ہم لے کے چلیں گے تھوڑا تھوڑا ساتھ، اور مزے کی چیزیں ہیں، بس فارمولہ ہی ہے نا. تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اعراب جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. اعراب کی قسمیں کتنی ہوتی ہے؟ رفع، نصب، جر. کوئی بھی نون ہوگا، کوئی بھی نون وہ 3 حالتوں میں ضرور آئے گا. رفع میں بھی آئے گا، نصب میں بھی آئے گا، جر میں بھی آئے گا، تینوں میں آئے گا. کوئی بھی نون جس میں تنوین یا الف لام آتی ہے. ابھی تو ہم نے صرف تنوین والے ہی پڑھے ہیں نا. الف لام والے بھی یہی ہوتا ہے، الف لام میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، صرف الف لام لگ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جب الف لام لگتا ہے تو پھر ایک پیش آ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ المسلمو ہو جائے گا، المسلمہ ہو جائے گا، المسلمی ہو جائے گا. جب ماں ہوگا تو پھر آپ کا یہ 2 زبر نہیں ہے، الف آگے ایڈ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک زبر ہے نا. تو ایک زبر سے پھر الف بھی نہیں لگتا. الف تو تب لگتا ہے جب 2 زبر آئیں. تو وہ تو بات کی بات ہے، وہ معرفہ نکرہ کا جب چکر ہوگا نا، وہ پڑھیں گے تو پھر اس میں بتا دوں. ابھی تو ہم نکرہ کوئی کر رہے ہیں، سب نکرہ ہیں. مسلمونہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور معرفہ کیسے بنتا ہے؟ مسلمونہ پہ الف لام لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا. اس پہ لگائیں گے المسلمین پہ تو یہ معرفہ بن جائے گا. سننا اور تو کوئی چینجنگ ہی نہیں ہونی، صرف الف لام ہی لگانا ہے. الکافرون الکافرین قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ. تو اب آپ کا ذہن تھوڑا سا کھلے گا کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے ابھی، تو آپ آیات میں دیکھیں گے تو الفاظ کچھ مکسر آ رہے ہوں گے. تو مکسر جب بھی لفظ آئے گا قرآن میں کوئی، تو پھر وہ یا تو اس حالت میں ہوگا، یا اس حالت میں ہوگا، یا اس حالت میں ہوگا. قلوب یا اس حالت میں آئے گا، یا تینوں میں سے ایک حالت میں ایک وقت میں آئے گا. یا تو رفع کی حالت ہوگی، یا نصب کی ہوگی، یا جر کی. اسی طرح یا تو مسلمونہ ہوگا، یا پھر مسلمینہ ہوگا. واحد آئے گا تو یا مسلمون آئے گا، یا مسلمن آئے گا، یا مسلم. ایک وقت میں ایک ہی اس کی حالت ہوگی. اور اس کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے یہ اعراب لانے کا. اسی سے تو پتہ چلتا ہے وہ جملے میں بن کیا رہا ہے، کیا رول ادا کر رہا ہے.
اس لیے تو میں کہتی ہوں نا، جب دمہ دیکھو تو اس کو فائل بنا دو، جب زبر دیکھو تو اس کو مفعول بنا دو، کہتی رہتی ہوں نا، تو بس وہی ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے. تو چلیے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، دوسرے والے پہ، اور اس کو میں ختم کرتی ہوں. تو اس کو انشاءاللہ جب میں بھیجوں گی نا آپ کو ورک شیٹ جب کریں گے نا تو اس میں یہ پریکٹس کریں گے تو پھر سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اس کو آپ کیجئے گا اور ٹائم نکالیں. تبھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کہ نہیں، بتائیں مجھے. ایسے ہی مل جاتا ہے کچھ؟ جاب پانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں بچے، چھوٹی سی عمر سے اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، کتنی ڈگریاں لیتے ہیں، پھر جا کے ان کو جاب ملتی ہے اور وہ پیسے کماتے ہیں، اور وہ لگتے کیسے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کا آخرت کا اس سے تعلق ہے نا، قرآن سے تعلق ہے، قرآن کو سمجھنے سے تعلق ہے. تو اس کو تو ذرا شوق سے اور اچھی طرح لینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی ہوں، جہاں پہ دمہ ہوگا وہ فائل بن جائے گا؟ دمہ ہوگا فائل بنے گی. اب تو مومنونہ بھی فائل بنے گا، کیونکہ وہ بھی رفعی حالت ہے نا. اگر کوئی فائل جمع کی حالت میں آ رہا ہے، فائل ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نا، تو وہ جو مومنونہ ہوگا وہ بھی فائل بنے گا، کیونکہ وہ بھی رفعی حالت ہے. مسلمتون ہے تو وہ بھی بنے گی، قلوب بن ہے تو وہ بھی فائل بنے گا. جب قلوب بن جائے گا، ہاں ایک شرط ہے کہ پیچھے فیل ہو. فائل تبھی بنتا ہے پیچھے فیل ہو، اگر فیل نہیں ہے تو پھر فائل وائل نہیں بنے گا. صحیح؟ تو پیچھے فیل ہوگا تو فائل بنے گا نا، اسی کا مفعول بنتا ہے. صحیح؟ تو یہ چیزیں جو ہے شروعات ہم نے کر دی ہے، تو انشاءاللہ آگے ہی جائیں گے، اس میں سمجھ آ جائے گی. آپ بس پڑھنے والے اور سیکھنے والے اور شوق رکھنے والے. اگر آپ نے اس کو مصیبت سمجھ لیا کہ نہیں یہ کیا گلے پڑ گئی تو پھر آپ نہیں سیکھ سکتے. صحیح ہے؟ تو وہ تو نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کوشش کا اجر دیں گے. جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا اور وہ ٹک ٹک پڑھتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، ڈبل اجر. جو دوسرا قاری ہوتا ہے نا، جو بڑی خوشحالی سے پڑھ رہا ہے، کوئی بھی قاری لے لیں، امام لے لیں، ان سے ڈبل اجر مل رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈبل محنت کر رہا ہوتا ہے اس کے. تو اللہ تمہاری محنت کو دیکھتے ہیں نا. تو ہم ان حروف کو پڑھیں یا اچھا آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، پیچھے اب تک جو پڑھا ہے اس میں سے کیا کیا پڑھا ہے. عاملہ حروف پڑھے ہیں، ان میں ہم نے حروف جارہ پڑھے ہیں، غیر عاملہ پڑھے ہیں، اس میں حروف عطفہ پڑھے ہیں. حروف عطف جو ہوتے ہیں یہ جوڑنے کے کام آتے ہیں، دو جملوں کو، دو اسما کو. یہ پڑھا کریں کتاب لے کے. میں نے اس کا PDF بھی ڈالا ہوا ہے، آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں. وہ رکھنے کے لیے تو نہیں ہے نا، بچوں کے پھاڑنے کے لیے ہیں، مجھے بتائیں. وہ پڑھنے کے لیے. تو جو اسما افعال یا جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ جوڑتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، بس سیمنٹ کا کام کرتے ہیں. جبکہ حروف جارہ جو ہیں وہ اثر بھی ڈالتے ہیں، وہ آگے جا کے جیسے وہ اللہ ہو تو بندہ ہی ہو جاتا، تو وہ اثر بھی ڈالتے ہیں. السماء ہوتا ہے، اب دیکھیں السماء رفعی حالت ہے، تو اب یہ جری حالت کیسی ہو گئی؟ بو سے ہو گئی. ٹھیک ہے نا، پہلے یہ رفع کی حالت میں تھا، اب یہ جری حالت میں ہو گئے. اس طریقے سے یہ جا کے اثر ڈالتے ہیں. تو یہاں پر ان ہے، ان کو دیکھیں، وہ کو نہ دیکھیں. وہ یہاں پہ حرف عطف ہے، وہ کوئی اثر نہیں ڈال رہا، فعل کے اوپر آ رہا ہے. ان کو دیکھیں، ان جو ہے اسم سے اس کے بعد اسم آتا ہے اور وہ مجرور بھی ہو رہا ہے، تو یہ آپ کا ان. چیزوں کو سمجھ کے کریں گے نا، بس سر سے اتارنے والی بات، ٹیسٹ آیا، یہ آیا، وہ آیا، اسیسمنٹ ہو رہی ہے، سر سے اتارنے والی بات کریں گے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آنے والا. ہر چیز کے اندر گھسیں. میں جو یہاں تک آئی ہوں، میرے استادوں کا اس میں کوئی حال ہے، صرف اللہ کا کرم اور میری محنت ہے بس. کوئی استادوں کا استاد تو پڑھاتے ہیں، سر سے گزر جاتا ہے، اور وہ اتنی محنت یہاں تھوڑی ہوتی جتنی میں کر رہی ہوں یہاں پہ، ایسے نہیں ہوتا. تو کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جائے بات، ان کے دل میں اتر جائے، ان کو امپورٹنس کا پتہ چل جائے. چلیے حروف مشبہ بالفعل کو بھی دیکھ لیتے ہیں ان کو، اور یہاں سے یہ شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے. ٹھیک ہے نا. تو کون پڑھے گا آ کے؟ ہینڈ ریز کرنی فوراً جس کا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو، پھر مجھے نہیں کہنا کہ نہیں ہمارا نام تو نہیں لیا.
चल नजीफा आप आ रही फारिग हैं तो आ जाए, नहीं तो मैं किसी और को बुलाती कि मैं खुद ही पढ़ लूं। बाजी मैं पढ़ लूं? पढ़ी यास्मीन आप पढ़। जी हाँ, हरूफ मुशब्बा बिफेल हरूफ नासिहा। नासिखा होता है नसख। नसख आपने कुरान मजीद में मनसूख पढ़ा होगा ना, तो नसख होता है कि एक हरकत है और उसको मनसूख करके दूसरी हरकत दे देना। जैसे यहाँ पे हम हरूफ जारा भी यही कर रहे थे ना, जब आते हैं तो वो अल्लाह हु होता है तो उसको हटा के फिर क्या कर देते हैं, अल्लाह हु होता है तो वो कसम वाली है तो क्या कर देती है, वल्लाह ही कर देती है ना। तो ये राब जो था इसको मनसूख करके उसने ये वाला नया दे दिया। तो ये जो अभी हम हरूफ पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो ये है कि ये आमिल है, ठीक है ना, तभी तो मनसूख कर रहे हैं ना, अमल कर रहे हैं तभी मनसूख कर रहे हैं ना जी। तो ये आमिल हरूफ हैं और ये 6 ही हैं बस, ठीक है, 6 ही हरूफ हैं। और इनमें से इन्ना और अन्ना सबसे ज्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल अभी। तो टोटल 6 हैं और ये हरूफ हैं, ठीक है, इसम नहीं है, हरूफ हैं। लोग पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में उनसे सवाल करो ना कि अच्छा ये इन्ना हर्फ था या इसम था, तो कहते हैं हाँ इसम था। भाई जब उसके साथ रूफ लिखा हुआ तो वो हर्फ है ना, रूफ जारा हर्फ है ना, ठीक है ना, रूफ इस्तफाम जो है वो हर्फ है ना, तो वो जिसके साथ हर्फ लगेगा वो हर्फ ही होगा। दूसरा ये नास्खा का पता लग गया। बाकी मुशब्बा बिल फेल का मतलब होता है कि फेल से मुशाबहत रखते हैं। अच्छा अच्छा जी, फेल से मुशाबहत रखते हैं, जैसे फेल में कोई काम हो चुका होता है ना, इसी तरह जब ये लगते हैं तो उसमें ये बात बताई जाती है कि ये काम जो है ये खत्म हो चुका है, ये फेल। दूसरा इनके रूट वर्ड भी थोड़े फेल की तरह ही होते हैं, 3 लेटर्स से इनका रूट वर्ड होता है, फेल का भी 3 तरीके से होता है, तो इस तरीके से ये थोड़ी सी मुशाबहत रखते हैं, उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप जो इनका नाम है ना, ये दोनों नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें से जो आसान कौन सा आसान लग रहा है, हरूफ नास्खा या हरूफ मुशब्बा बिल फेल? मेरे ख्याल में मुशब्बा बिल फेल से सब करेंगे एग्री। एक और नाम भी है, वो यहाँ लिखा हुआ है, इन्ना व अखवातुहा, 3 नाम है, इन्ना और उसकी बहनें। अखवात कहते हैं बहनों को, और हा का मतलब है कि इन्ना की तरफ जा रही जमीर, इन्ना और उसकी बहनें। तो अब ये 3 नाम है, तीनों में से जो मर्जी आप एक सिलेक्ट कर लें, याद कर लें। हरूफ मुशब्बा बिल फेल ज्यादा इस्तेमाल होता है, वही कर लें। ये भी लोग बोलते हैं जिनको याद हो जाता है, ये वाला काम यूज करते हैं लोग। नासिहा इससे ज्यादा समझ आ रही है। बाजी हरूफ नासिबा भी कहते हैं ना इनको, हरूफ नासिबा भी कहते हैं, हरूफ नस्ब, हरूफ बहुत सारे नाम है। जैसे इसको कहते हैं हरूफ क्या है, हरूफ नासिबा कह लें, ये कह लें, ठीक है, हरूफ नासिबा कह लें, जो मैं बताने वाली। हाँ नसब ही दें, नसब देंगे या नजर, तो आप नासिबा कह लें, हरूफ नासिबा कह लें, नसब देने वाले हरूफ। तो इसका जो मैं अरबी नाम बताने वाली थी मेरे ज़हन से निकल रहा है, हरूफ नासिबा। तो ये वाला सबसे आसान है, हरूफ नासिबा कर लें। हरूफ नासिबा नसब देने वाले हरूफ, हरूफ जारा जर देने जेर देने वाले हरूफ, हरूफ नासिबा जबर देने वाले हरूफ, ये कर ले। नाम ही रखना है ना एक, सही है। तो हरूफ नासिबा कर लें, छोड़ दें इनको, बाकी जिनको पहले से याद है वाह वाह। चले आगे चलें। वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले मुब्तदा को मंसूब करते हैं जबकि खबर मरफू रहती है, इन्हें हरूफ मुशब्बा बिल फेल कहते हैं। इन्हें हरूफ नासहा और इन्ना व इख्वातुहा भी कहा जाता है। अखवातुहा भी कहा जाता है, हरूफ नासिबा कह लें। जी। और ये नसब भी देते हैं और एक काम और भी करते हैं, ताकीद भी पैदा करते हैं। बेशक का मानी लिखती है ना आप लोग, जब इसका इन्ना का लफ्ज आता है तो आप बेशक का मानी लिखती है ना। तो इसके बाद इन हरूफ के बाद, ये हरूफ के बाद अगर कोई लफ्ज आएगा तो उसको ये जबर देंगे, जैसे अल्लाह हु आया ना, तो हरूफ जारा ने क्या किया था, वो ने क्या किया था, जेर दिया था ना, वल्लाह ही कर दिया था ना। ये जब आएंगे तो अल्लाह हु को क्या कर देंगे, अल्लाह कर देंगे। तो इसलिए इनको हरूफ नासिबा कहते हैं कि ये जबर देते हैं, हरूफ जारा नहीं कहते, हरूफ नासिबा कहते, इन अल्लाह कर देते हैं।
اور پھر اس میں انا کیوں داخل کیا جاتا ہے, کیوں داخل کرتے ہیں؟ تاکید کے لیے, زور پیدا کرنے کے لیے, کلام میں زور پیدا. بے شک اللہ جو ہے وہ قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. تو بے شک کا لفظ جب لگ جاتا ہے تو پھر اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے کلام میں. ابھی آتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. یہ سب سے پہلا حرف جو وہ انا ہے اور اس کا معنی بے شک ہے, اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی آپ کا پہلی آیت وہی آ گئی. انا کے بعد انا کدھر آیا؟ یہ اصل میں اللہ تھا پہلے. اللہ علی کل شیء قدیر. تو جب اس پر انا داخل ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اس کو دمہ گرا کے زبر دے دیا, اعراب کو منسوخ کر دیا نا, زبر دے دی. اور باقی خبر کو کچھ نہیں کہا, خبر کو ٹچ ہی نہیں کیا. بس اس کا مبتدا سے غرض ہوتی ہے, اس کو مبتدا کو چینج کر دیتا ہے, باقی جملے کو کچھ نہیں کہتا. یہاں بھی اللہ غفور اور رحیم تھا. انا نے آ کے یا انا نے آ کے کیا کرنا ہے زبر, کیونکہ دونوں ایک ہی ہے نا, سسٹرز ہیں نا. تو جو بڑی سسٹر کام کر رہی ہے, انا جو ہے یہ بڑی سسٹر ہے اور یہ چھوٹی سسٹرز ہیں. پوری فیملی ہے یہ 6 لوگوں کی. اب یہ جو بڑی کام کر رہی ہے سسٹر, وہ چھوٹی کر رہی ہے. تو انہوں نے بھی پھر وہی کام کرنا ہے, یہ بھی زبر ہی دیں گی. پھر اس کے بعد کاننا آ گیا. میننگ ان دونوں کے تو میننگ بھی الگ تھے, کام بھی ایک ہی تھے, لیکن اس کا میننگ بھی الگ ہے. اور یہ تشبیہ کے لیے بھی آ رہا ہے, تاکید کے لیے نہیں آ رہا. کس کے لیے آ رہا ہے؟ ریزمبلنس دینے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بچے کا نام کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, شیر ہے. اب شیر کیا ہے؟ شیر تو نہیں ہے نا, وہ تو بچہ ہے, لیکن اس سے یعنی اس کا وہ جگر جو ہے وہ شیروں والا ہے, یعنی ہمت والا بچہ ہے. تو وہ ریزمبلنس دے دی نا ہم نے. جیسے ہم کہتے ہیں اس کے دانت موتیوں کی طرح ہیں. اب موتی تو نہیں ہے نا, دانت ہی ہے نا, لیکن وہ ریزمبلنس. اسی طرح اور بہت ساری ہوتی ہیں. اب یہاں پہ وہی مثال آ رہی ہے, کأنہا کوکب درری, جیسے وہ چمکتے ہوئے ستارے. ہاں, تو اب اس کا آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ کاننا کے بعد جو اسم آ رہا ہے نا, وہ یا جو بھی آ رہا ہے وہ منصوب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو فوراً جو کاننا کے بعد آئے گا نا وہی منصوب ہوگا. جیسے حرف جر کے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو اس کے فوراً بعد آئے گا وہی مجرور ہوگا, آگے والا نہیں ہوگا. تو آپ کا بھی جو کاننا کے بعد ہی آ رہا ہے نا وہی منصوب ہوا ہے. یہ پہلے کچھ اور تھا, پہلے یہ ہوا تھا, اور اب یہ کیا ہو گیا, کاننا لگنے سے یہ ہا ہو گیا. یہ مرفوع ضمیر تھی, یہ منصوب ضمیر لگا دی اس کی جگہ. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ورنہ زیادہ تر یہ نو نہیں آتا ہے جس پہ زبر آ جاتی. تو ہر طرح کی مثالیں انہوں نے دے دی. اب ان کو اور کوئی مثال نہیں ملی تو یہی لکھ دی, کأنہا کوکب درری. گویا کہ جی دوبارہ بولیے. کأنہو بھی ہو سکتا ہے, کاننا ہو بھی ہو سکتا ہے. اگر لڑکے کی بات کرنی ہے تو وہ ہو بھی ہو جائے گا. کأنہو اسدن, کأنہو اسدن, گویا کہ وہ شیر ہے. لیکن وہ منصوب نہیں ہوا نہیں ہوگا, ہوا نہیں ہوگا, کیونکہ جیسے میم جو ہے وہ جزم آ جائے گی. کأنہم, کانہم بھی آ سکتا ہے. جو مرضی ضمیر لگائیں, جتنی مرضیاں لگائیں, 14 ضمائر پوری گردان کر لیں. کانہو, کانہما, کانہم, کانہا, کانہما, کانہن, سب کر لیں, ساری ضمیر لگائیں. لیکن کون سی ضمیریں لگانی ہے؟ چھوٹی والی, اٹیچ والی, وہ لگانی. دوسری نہیں لگانی. وہ جو موٹی موٹی ضمیریں ہیں, ہوا, ہما, ہم, جو قرآن میں آپ کو نظر آتی ہیں بڑی بڑی ضمیریں, وہ نہیں لگانی. وہ تو کاننا لگنے سے پہلے تھی. ہوا کوکب دری, تو پہلے یہ والی ہوا بھی نہیں تھی, ہیا تھی یہاں پہ, کیونکہ یہ مؤنث آئی ہے نا اس کی جگہ, تو ہیا تھی, ہیا آ رہی تھی یہاں پہ. جی باجی میرا یہ کوشچن تھا, پھر ہو لگے گا, پھر وہ تو منصوب, وہ تو نہیں نہ ہوگا, اس کے اوپر تو وہ نہیں آئیں گی نا فتحہ. نہیں, وہ ضمیر جو آپ نے منصوب چینج کر دی ہے, منصوب آپ نے ضمیر ہی چینج کر دی نا. صحیح, ٹھیک ہے نا, آپ تو ضمیر ہی اٹھا کے دوسری لے آئے ہیں منصوب والی, تو اب اس کو کیا کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے اس کو. تو آپ نے تو یہ ہیا کی جگہ ہا لگا دی, تو بس اور کیا, اس کو زبر بھی دینی ہے ابھی.
آپ نے جی ضمیر پہلے ہیا تھی نا، ہیا کوکبن دریجن تھا، جب ہم نے کامنا لگایا تو اس کی جگہ آپ نے ضمیر چینج کر دی، اس کی جگہ اس کی آلٹرنیٹ ضمیر لے آئے، اٹیچ پروناؤن لے آئے، وہ لگا دی. بس آپ اس جی کو تھوڑا سا سمجھیں، مجھے آپ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ان چیزوں میں بھی نہ پڑھیں، ابھی آپ کانسیپٹ کو سمجھیں، ابھی آپ حروف مشبہ بالفعل کو سمجھیں کہ وہ ہیں کتنے، کرتے کیا ہے، ان کے میننگ کیا ہے. ان کے بعد جو بھی آتا ہے نا وہ منصوب آتا ہے بس، جیسے آپ جر بجی کے ایک بعد مجرور ہے. تھوڑا سا ہاں بجی تھوڑا سا مجھے جو سمجھ نہیں ہے میں پوچھ لوں آپ سے. پوچھیں کیا آ رہا ہے، پوچھیں. بجی مجھے ابھی تک یہ سمجھ آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ جہاں پہ یہ حروف آئیں گے نا تو یہ جو ہے اپنے سے آگے والے کو زبر دے نصب دیں. بنا دیں گے، زبر دے دیں گے. تو جس طرح کا انا آ گیا تو یہ ہا الف زبر ہا ہے، یعنی کہ یہ نصب ہو گیا ہے. اس سے پہلے آپ کے لیے کچھ اور تھا تو انا کی وجہ سے یہ ہا ہوا ہے. یہ سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ضمائر پڑھنے پڑیں گے، اچھا ضمائر پڑھنے پڑیں گے، تب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. اس لیے میں نے آپ کو بیچ میں روک کے یہ کہا ہے کہ ابھی آپ صرف کانسیپٹ سمجھیں. جی ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ گیا پھر. ہاں جی چھ حروف ہیں، انہوں نے اپنے بعد آنے والے کو منسوب کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ٹھیک ہے. سمپل مثال جو آپ نے شروع اب کی دو ضمائر بھی پڑھائی ہیں جو وہ ہوتے ہے. ہیں نا، ضمائر بھی جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک مرفوع ضمائر ہوتے ہیں، ایک منصوب ہوتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، اس کے بعد منصوب ضمیر ہی لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے. تو آپ کو بھی ضمائر کا تو پتہ ہی نہیں، مرفوع کون سے ہوتے ہیں، منصوب کون سے ہوتے ہیں. دو گروپس ہوتے ہیں نا ضمائر کے، ایک ہوتے ہیں اٹیچ اور ایک ہوتے ہیں ڈیٹیچ. تو اس کے بعد آپ نے اٹیچ پروناؤن لانا ہے. تو بس یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ صرف ابھی ان تک رہیں. یہاں بھی ضمیر جی آ جی رہی ہے، وہ اس کو جو بھی شروع چھوڑ. کے آپ نے دو دیے ہیں وہ بڑے آسان ہے کہ ہاں ان اللہ ہا ہو گیا. یہ دو آسان ہے، یہ بھی آسان ہے، ہاں جی یہ بھی آسان ہے. اس کے بعد بھی جو ناؤن یہ آ بھی رہا ہے بلاکنہ کے بعد، وہ بھی زبر والا آ رہا ہے. اکثرا ہو گیا. ابھی جی ضمیریں آپ نے بالکل پڑھی یس. نہیں نا، اس لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. ہاں یہاں تک سمجھ آ گئی جو آپ نے بھی بتایا. ہاں تو ضمائر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. پہلے صرف جی کانسیپٹ سمجھیں کہ یہ عاملہ ہیں، یہ 6 حروف ہیں، ان کے الگ الگ میننگ ہے. انا اور انا کا سیم میننگ ہے، لیکن میننگ تو سیم ہے، لیکن یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے اور یہ ہمیشہ درمیان میں آتا ہے. یہ ابھی آپ کو بتائیں گے. پڑھیں بیٹا، وہ کون ہے جو پڑھ رہی تھی ابھی، نوٹ پڑھیں. جی ہاں جی. نوٹ انا اور انا میں معنی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. استعمال کے اعتبار سے انا عموماً جملہ کی ابتدا اور انا جملہ کے درمیان میں آتا ہے. بالکل. ابھی انہوں نے انا کو بھی ابتدا میں دے دیا، لیکن یہ ابتدا میں نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ درمیان میں انا آ رہا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، یعنی یہ سارے کام کرو گے پھر اللہ غفور الرحیم ہے. جی انہوں نے آپ کو شروع میں دکھا دیا ہے، یہ ہمیشہ درمیان میں آتا ہے. جو انا زبر کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ درمیان میں آتا ہے. اور انا جو ہوتا ہے جملے کے شروع میں آلویز آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. جی تو اس کے بعد جو ہمیشہ اسم ہی آئے گا، اور وہ اسم کیا ہوگا، وہ منصوب ہوگا. جی مصروف. اگر ضمیر بھی آئے گی تو ضمیر بھی تو اسم ہی ہوتی ہے نا، نون کی جگہ ہی استعمال ہوتی ہے نا، ہاں جی تو وہ بھی منصوب ہوگی. مرفوع نہیں لا سکتے، منصوب ضمیر لائیں گے. جو بھی آئے گا منصوب ہی ہوگا، چاہے ضمیر ہو چاہے نون ہو. یہ نون ہے نا، اللہ نون ہے نا، کوکبن، یہ جو اس میں اللہ ہے یہ نون ہے نا، ہاں جی یہ نون ہے. اور یہ ضمائر ہے، تو ضمائر بھی جو آئے گی منصوب ہی آئے گی. جی باجی ٹھیک ہے. ہاں باجی بتائیے. باجی جو لیتا ہے اس میں یہ لیتا نہیں لکھا ہوا ہے نا، ہاں یہ تو اس کوئی میں مسئلہ نہیں. لیتا جو ہے جی اس میں جب یا متکلم آتی ہے نا تو نون بیچ میں لایا جاتا ہے، کیونکہ یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو پیچھے زیر چاہیے. یا کو پیچھے کیا چاہیے ہوتا ہے، اپنے سے پہلے زیر چاہیے ہوتی ہے ہمیشہ. چاہیے ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کو یہ نون نہ لگائیں تو یہ زیر تو تا کے اوپر آ جائے، تا کے نیچے آ جائے گی نا، یا لیتی بن جائے گا، لفظ بگڑ جائے گا. تو اچھا اس لیے ہم یہ بیچ میں یا متکلم سے پہلے ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ایک نون استعمال کرتے ہیں. اس کو نون وقایا کہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی ہو کلاس میں نون وقایا کیا ہوتا ہے. تو یہ نون وقایا لایا جاتا ہے یا سے پہلے، تاکہ اس کے نیچے زیر لگا لیں اور اس لفظ کے نیچے زیر نہ لانی پڑے. ورنہ تو یہ اگر آپ یا لگائیں گے تو یہ لیتی بن جائے گا نا، لیتا سے جی لیتی بن جائے گا، غلط ہو جائے گا، کیونکہ یا کو تو چاہیے زیر. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، بیچ میں ایک نون لگاتے ہیں تاکہ یہ ہم زیر اس نون کے نیچے.
विकाया का मतलब होता है नूने विकाया, इसको कहते हैं बचाने वाली, जेर से बचाने, यानी उसको जेर यानी बचाने वाली, विकाया का ये मतलब है। तो ये आपके लफ्ज को या फेल को जेर से बचाती है, ठीक है। और वही जबर नहीं आया ना यहाँ पे कहीं पे भी। लईता हाँ, तो वो तो था तो जबरी, लेकिन वो या जो है ना उसको नीचे ले आती खींच के, या को जेर ही चाहिए पीछे, वो नहीं रहने देती जबर, ना पेश रहने देती है, पेश भी हो जबर भी हो तो उसको नीचे खींच के जेर बना देती। अच्छा बाजी, ये पहले या लई ता या अगर मुतकल्लिम की लगाएंगे तो यहाँ पे जबर थी ना, लई ता या था, तो फिर नून विकाया को लाए तो फिर हाँ, या तो लई ता नहीं हो गया। जिधर से भी आप कान को पकड़ लें, लईता को आपने लईता ही लाना है, साथ या भी लगाना है क्योंकि लगता है इसके साथ, जी और नून विकाया जरूर आएगा, तो ये नी लगाया जाता है इसके साथ। देखिए जब लाल्ला लिखते हैं ना, अब लाल्ला में देखें, अगर आप या लगाएं लाल्ला में, मैं आपको बताती हूँ तो क्या होगा, उसमें तो नून नहीं आएगा ना, उसमें कभी नून नहीं आता। अभी आप दूसरी किताबों में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि लाली ही लिखा जाता है, उसमें नून नहीं लगाया जाता, अच्छा उसमें लाली ही लिखा जाता है, लेकिन लईता को नून चाहिए ही चाहिए, लईता नहीं लिखा जाता है, सही है। तो लाला में नहीं लिखा जाता, ये दोनों में फर्क है। तो बाकी चीजों में इतना ना जाएं, बाकी सिर्फ जो आप मेन चीज है वो देखें कि इन्ना और अन्ना में क्या फर्क है। इन्ना शुरू में आता है, अन्ना दरमियान में आता है, मीनिंग एक ही है। फिर अगले जो लफ्ज है उनके मीनिंग है गोया के, यानी तशबीह देने के लिए, गोया के वो चांद है। और इनको इतना वो याद वाद करने के चक्करों में भी नहीं पड़े, सिर्फ कुरान में पहचाने कि अच्छा भाई ये कौन से हरूफ हैं। जब आपसे पूछा जाए फिर ये वाले हरूफ नस्ब हैं, ये वाले हरूफ जार हैं, ये वाले हरूफ आतफा हैं, और ये वाले क्या हैं, ये आपका हमजा इस्तफाम है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। हमजा इस्तफाम क्या होता है, होता है, क्वेश्चन के लिए यूज होता है, हल भी होता है। तो ये तो अभी हमने पढ़े भी नहीं, अभी पढ़ेंगे ना आगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये वाला टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा, तो जो हम अभी इस्तिस्ना भी नहीं पढ़ा, तो असल में हमें अभी ये चीजें इतनी मुश्किल में जाना भी नहीं चाहिए, इस्तिस्ना पढ़ना और शर्त पढ़ना, और ये ज्यादा मैं आपको ये पढ़ा दूंगी बस, ठीक है। ये वाली जो चीजें हैं इनको हम बाद में रखेंगे, हम अपना नाउन स्टार्ट करेंगे। नाउन आपको पता है कि नाउन जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, फिर वो मार्फा भी होता है, फिर वो नकरा भी होता है, इस तरीके से हम उसको, और उसका वाहिद क्या होता है। और रफ़ई हालत जो मैंने पढ़ा दिया, 3 तरह से इसम चेंज होता है, रफ़ई हालत में, नस्बी में, जरी में होता है, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं कुछ ऐसा नहीं पढ़ाने वाली जो आप पे बार पड़े, ठीक है। जी तो मुब्तदा को एक्सप्लेन कर दें। हाँ, इब्तदा का मतलब इब्तदा ही मुब्तदा होता है। नहीं अच्छा, मुब्तदा मुब्तदा से इब्तदा की जाए। देखिए अल्लाह गफूर रहीम ना, अब इसमें ये इसको इन्ना को भूल जाए, यहाँ से शुरू करते हैं, अल्लाह गफूर रहीम। अब ये जुमला है एक, ठीक है, इसमें सिर्फ इसमी इसमार हैं सारे, जुमला इसमिया कहते हैं इसको, जुमला है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। इसमें जो पहला नाउन है ना, इसको कहते हैं मुब्तदा। क्यों मुब्तदा कहते हैं, क्यों, इससे जुमले की इब्तदा हो रही है, जुमला स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। इन्ना तो बाद में आया ना, वो तो ताकीद के लिए आया, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इससे जुमला की, इसके ऊपर इन्ना जो है ना असर करता है मुब्तदा पे, यानी वो जो इन्ना या अन्ना असर करते हैं वो मुब्तदा पे असर करते हैं। मुब्तदा का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मुब्तदा पे असर करता है, अभी हमने पढ़ा है। तो मुब्तदा क्या होता है, वो फर्स्ट नाउन होता है जुमले का, जिससे जुमले की इब्तदा होती है, बिगनिंग होती है, तो उसी को ये मंसूब करता है, और बाकी को ऐसे ही रहने देता है, गफूर और रहीम को कुछ नहीं कहेगा। तो ये आपका बन गया, ये आपका मुब्तदा हो गया। बस अभी इसको इतना ही रखें, अभी खबर और मुब्तदा उसमें भी जाने की जरूरत नहीं। मुब्तदा वो इसम होता है जिसे जुमले की इब्तदा होती है। समझ आ गई बात? जी आगे जिस इसम से जुमले की इब्तदा होती है उसको मुब्तदा कहते हैं, और वो नाउन ही होता है। मुब्तदा क्या होता है, नाउन ही होता है। उसके ऊपर फिर इन्ना आता है या अन्ना आता है या कान्ना आता है, तो उसके ऊपर असर करते हैं। ये नीचे उन्होंने एक्सरसाइज का बोला हुआ है ना कि ढूंढें, और
کریں تو اس لیے مجھے ذرا کنفیوزنگ لگا ٹھیک ہے مبتدا. عائشہ، کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید سے حروف مشبہ بالفعل کی دو مثالیں لکھی ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کی دو لکھنی ہے. نیز مبتدا اور خبر کی بھی نشاندہی کریں. ہاں، مبتدا تو ہو گیا وہ لفظ جو جملے کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جیسے الساعۃ کیا ہے، یہ مبتدا ہے. خبر کیا ہے جو اس کے فوراً بعد آ رہا ہے، وہ خبر ہے. ابھی انہوں نے خبر کا بھی بتایا نا، اس لیے پھر میں بتا رہی ہوں. تو یہ آپ کا جسے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ مبتدا ہے، اور یہ جو بعد میں فوراً بعد آ رہا ہے وہ خبر ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کا وہ حروف ناصبہ میں سے ہے، انا کی بہنوں میں سے ہے، جو بھی کہہ لیں نام. تو یہ آ کے اس کے اوپر زبر دے. ویسے یہ ساعتو تھا، اب ساعتا ہو گیا. یہ بھی اکثر وہ تھا، یہ اس نے آ کے کیا کیا نا، ولیکن اکثرہم، حروف مشبہ بالفعل نے آ کے اس کے اوپر زبر لگائی. انہوں نے دونوں مثالیں، ادھر بھی عطف میں بھی یہی مثال دی ہوئی ہے، یہاں بھی یہی مثال دی ہوئی ہے، ایک ہی. تو یہاں یہ جو ہے یہ آپ کا اکثرو کو کیا کر دیتا ہے، اکثرہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ دوسری مثال دینی چاہیے تھی حروف عاطفہ میں، وہ تو اثر ہی نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو بھی ہے اب اس میں پڑھنا تو ہے ہمیں. انا کا انا 6 حرف ہیں. اچھا، ان کو یاد کیسے کرنا ہے؟ جیسے بیتا کا الفی یاد کروائے تھے نا، آپ نے کیے ہوں گے، ہے نا؟ یاد ہے؟ کسی کو سنائے گا کوئی؟ عائشہ آپ کو آتے ہیں؟ سنائے ذرا جی، بیتا کا. بیتا کالی فی انا انا وحتا ان. بیتا کا الفی من الا الا و حتا ان. و حتا ان کو آخر میں رکھیں. ٹھیک ہے، آخری 3 حرف بنائیں. دوبارہ بولیں، بیتا کا الفی بیتا کالی فی من الا علا وحتا. بس اتنی سی بات ہے، من الا و حتا ان. صحیح ہے؟ تو وہ کتنے تھے؟ وہ آپ کے 11 تھے. اگر وہ یاد ہو گئے، ان کو یاد کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں. پہلے آپ وہ والے یاد کر لیں، اس کو بھی اوپر لے جائیں، اس کو بھی یہاں چوتھے نمبر پہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے تشدید والے نون والے یاد کر لیں. انا انا کا انا لکنا. ٹھیک ہے، اس کو بھی اوپر لے جائیں یہاں پہ چوتھے نمبر پہ. انا انا کا انا لکنا، اور پھر لام والے دونوں یاد کر لیں. اللہ لیتا، بس ان کے شروع میں لام آ رہا ہے نا، لالا لیتا کر لیں. وہ دونوں ایک جیسے ہیں. اس طرح پہچان بھی جلدی ہوتی ہے، یاد بھی جلدی ہوتا ہے، ورنہ تو چیزیں نہیں ہوتی. انا انا کا انا لکنا لالا لیتا. لالا پہ بھی تشدید آتی ہے، اس کا 5واں نمبر ہے. اور لیتا پہ جو ہے کچھ بھی نہیں آ رہا. لیتا یا لیتنی کنتو ترابا آتا ہے نا اس میں سورہ نبا میں. انسان کیا حسرت کرے گا کافر وہاں پہ، کاش میں مٹی ہو جاتا. لیتا اس حسرت کے لیے آتا ہے جو کبھی پوری نہ ہو. کاش جوانی لوٹ آئے، کاش میرے ابو زندہ ہوتے. اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ وہ ہونے والی نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر لیتا کا لفظ یوز ہوتا ہے. اللہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ امید کے لیے یوز ہوتا ہے. شاید کے کا معنی کرتے ہیں. شاید کے جو اسات جو ہے قیامت کا نام ہے، قریب ہی ہو، قیامت قریب ہی ہو. شاید کے اس میں ہوپ کا میننگ بھی آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا امید آپ خیریت سے ہوں گے، تو اس کے لیے بھی اللہ یوز کرتے. تو وہ جیسا وہ کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا میننگ یہاں آپ نے امید کرنا ہے، شاید کرنا ہے، تاکہ کرنا ہے. تاکہ کا معنی بھی آتا ہے، تو آپ نے کون سا معنی کرنا ہے وہ آپ کو جب ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. باقی ان دونوں کا بے شک ہے، اس کا کاننا ہے گویا کے، اور لکنہ تو ہے ہی لیکن، ہے نا، وہ تو اردو سے ملتا جلتا ہے. لیتا کے لیے کاش ہے، ایسی حسرت کہ جو پوری نہ ہو ہی نہ سکے. کاش بچپن لوٹ آئے. کسی کا لوٹ سکتا ہے؟ نہیں. گزرا وقت لوٹ آئے؟ نہیں. تو ایسے چیزوں کے لیے پھر لیتا یوز کر. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. کثیرہ کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا. دونوں چیزیں جو میں نے پڑھائی ہیں ان کو دیکھیے گا، ریکارڈنگ کو سننے کی کوشش کریں. کلاس ہوگی نیکسٹ ویک 19 دسمبر. ہاں میں 19 دسمبر ہے. نہیں، انشاءاللہ میں آپ کو پھر ورک شیٹ اور ٹیسٹ ہی بھیجوں گی. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ ابھی چھٹیاں کریں، بس اپنی اسسمنٹ دیں سب اچھی سی،
اور پھر اپنا ٹیسٹ پیپر کریں اور پھر چھٹیوں پہ چلے جائیں, ریسٹ کریں, بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. تو جی نیکسٹ کلاس کب ہوگی؟ نیکسٹ جنوری؟ کلاس آپ کی ہاں پھر ہوگی نا جب واپس آئیں گے. 3 تاریخ کو آپ لوگ واپس آئیں گے تو 3 کو آپ کی چھٹیاں ختم ہوں گی نا, وینسڈے کو. جی منڈے تو 10th کو 1 کو منڈے ہے تو ٹیوزڈے کو میں آپ کی کلاس لے لوں گی 2 تاریخ کو, کہ آپ نے چھٹیاں ہی مارنی ہیں ابھی 3 تک. باجی آپ نیکسٹ ویک لیجئے گا نا, کیونکہ بچے تو 7 تک گھر ہیں, پھر اچھا آپ ٹھیک, اس سے اگلے ویک لیجئے گا ٹھیک ہے, پلیز. لیکن آپ کی کلاس تو شروع ہو جائے گی نا 3 تاریخ جی کو. انشاءاللہ, جی بالکل. تو اس ہاں سے جو نیکسٹ ٹیوزڈے ہوگا. ہاں ٹھیک ہے پھر, ٹھیک ہے. تو پڑھے شکریہ گا باجی. کون, پڑھے گا کون, پڑھائے گا کون؟ آپ لوگ پڑھیں گے اکیلے میں خود سے؟ باجی آپ ہمیں ٹیسٹ بھیجتے رہے, ہم آپ کو ثبوت دیتے رہیں گے. ہاں تو آپ لوگ کوشش کریں ایک دوسرے سے مل جل کے کریں, جس کو آتا ہے وہ دوسرے کو سمجھائے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کون کس اسٹیج پہ کسی کو کتنا سمجھ آیا ہے. تو ایک دوسرے سے اپنے پتہ کرتے رہیں, بڑی بنائیں اور ایک دوسرے سے ہیلپ لیں کہ اچھا یہ پڑھایا تھا, جو چیز سمجھ نہیں ہے. بعض دفعہ کلاس میں بھی سوال نہیں کرتے نا لوگ, تھوڑا شرماتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ بولیں گے دیکھو اس کو سمجھ نہیں آیا, یا اس کو پتہ ہی نہیں, یا اس کو. ایسا تو کچھ نہیں ہونا چاہیے کلاس میں, پھر تو بندہ مارا جاتا ہے, پھر نہیں سیکھ سکتا. آپ آئیں مائک پہ, مائک آپ کے پاس ہے, آپ آئیں اور سوال کریں. بے شک میں پڑھا رہی ہوں بیچ میں ٹوک دیں, لیکن سوال جو ہے نا وہ ادھر ادھر کا نہیں ہونا چاہیے, سوال ادھر کا ہی ہونا چاہیے, جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ہی ہونا چاہیے. صحیح ہے, اسی میں سے, کیونکہ پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے بندہ ادھر ادھر. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ, فی امان اللہ. فی امان السلام اللہ, علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.